بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بہت عظمتوں، بہت رحمتوں، بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام یعنی حرمت والا، پاکیزہ، احترام والا۔ اس مہینے کے یہ معنی ہیں جس کو اللہ نے کہا احترام والا اور عظمت والا، اس کے احترام اور اس کی عظمت میں اور اس کی شان میں اور اس کی بلندیوں میں کسی قسم کا کوئی فرق، کوئی کمی پھر نہیں رہ جاتی۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک عظمت یہ ہے کہ جس کام کی ابتدا اچھے طریقے سے ہو، اس کی انتہا بھی پھر اچھی ہی ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ اب اس مہینے کے اندر اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، نیک اور صالح اعمال ہوں گے، تو اللہ اس بات کی توفیق دیں گے کہ آئندہ بھی اچھے اعمال ہوں گے۔ اگر ہم نے ابتدا ہی اس کی غلط کر دی، اللہ کی نافرمانیوں میں وقت گزار دیا، اللہ کی نافرمانی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، بزرگوں کی بے ادبی اور نافرمانی میں وقت گزار دیا، نماز کی جانب ہم نہ آئے، صدقات اور خیرات کی طرف ہم نہ آئے، ذکر و اذکار کی طرف نہ آئے، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، تو پورا سال اسی طرح گزرے گا۔ یہ بات تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہو، بنیاد اگر اچھی ہو، تو وہ انشاءاللہ 100% کامیاب ہو جاتا ہے، اس میں پھر کسی قسم کی کمی نہیں رہتی۔ اس لیے اس مہینے کا بہت خیال کرنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں۔ اس کی برکات آپ کو خود نظر آئیں گی، معلوم ہوگا کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس بات کی یہ تصدیق کرے گا کہ واقعی مجھے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے سورہ کوثر کی آپ عظمت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم چھوٹی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا، اور لوگوں نے بھی تانے دینے شروع کر دیے۔ مکے کے جو مشرکین ہیں وہ بھی کہنے لگے ان کا تو کوئی باقی ہی نہیں رہا، جس کی اولاد ہی نہیں، اب تر کہا ابتر، اس کو کہا جس کا کچھ نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، انا آتیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پلائیں گی۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہاں قربانی کا بھی ذکر ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، شان یہ ہے کہ یہی لوگ ابتر ہیں، جو آپ کو ابتر کہتے ہیں یہی لوگ ابتر ہیں۔ اب دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عظمت عطا کی، ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھتے رہیں۔ نماز کا جو ہے قرآن کریم کے اندر مختلف طریقوں سے ذکر آیا ہے، مختلف انداز سے اس کا ذکر آیا ہے۔ کہیں یہ کہا نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز، اور درمیانی نماز علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے وہ عصر کی نماز ہے، تو نماز کی بڑی تاکید کر دی گئی ہے۔ اصل بات یہ بتانی ہے کہ یہ مہینے کی ابتدا ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام بہت ہی پابندی سے کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم وظائف کریں گے ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ وظائف کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، لازمی ہے نمازوں کی پابندی ہو۔ نماز کی پابندی ہوگی، اس کے بعد وظائف کام کریں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، جتنے مرضی وظائف کرتے رہیں، اللہ پاک انہیں قبول ہی نہیں کریں گے۔ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، آگے خود آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں۔ اب میں اصل موضوع کی جانب آتا ہوں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے۔ یہ اتنی بابرکت صورت ہے، اس کے وظائف جو آپ نے سینکڑوں سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، کتابوں میں پڑھے ہوں گے، اور ہر وظیفہ اس کا بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور ہے اور بہت کامیاب ہے۔ اب خاص طور پہ اس محرم کے مہینے میں جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد
آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کسی سے گفتگو نہ کریں، ہم کلام نہ ہو، آپ کی کلام صرف اللہ کے ساتھ ہو۔ آپ یہ عمل گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز مرد حضرات کریں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے کریں۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے کریں تب بھی ٹھیک ہے، گھر آ کے یہ وظیفہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ میری مائیں بہنیں سب یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کسی کو 10 دن نصیب ہو جاتے ہیں تب بھی ٹھیک، 15 دن ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک۔ اس مہینے کے جتنے دن بھی مل جاتے ہیں اس کی برکت اور اس کا فائدہ ضرور اس کو ہوگا۔ اگر ایک دن بھی مل گیا اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں جتنے بھی دن، جتنا بھی وقت مل جائے اس وظیفے کے کرنے کے لیے 100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد اول آخر آپ کو اجازت ہے 3 مرتبہ پڑھ لیں درود ابراہیمی، 5 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا بھی پڑھیں فائدہ ہے آپ کا۔ اب یہ وظیفہ آپ نے کر لیا، آپ سوچتے ہوں گے فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر پورا سال رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اور رزق بھی اللہ حلال اور پاکیزہ دیں گے، خیر و برکت والا دیں گے۔ ایسے وسائل اللہ پیدا کر دیں گے، اللہ آپ کو حرام سے بچائیں گے۔ یہ سب سے بڑی محنت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سے اللہ آپ کو بچائیں گے۔ حلال پاکیزہ ببرکت اللہ پاک آپ کو رزق عطا کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کا تصور کر کے آپ یہ عمل کریں گے، اللہ پاک اس پریشانی کو دور کریں گے۔ جو بھی پریشانی ہے وہ ذہن میں رکھ کے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ مجھے اور تمام میرے دوستوں بہنوں بھائیوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔